یہ مثالیں ہیں لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باطل پرستوں کو ہمیشہ کے لیے ذلت اور رسوائی کے تاریک گڑھے میں اللہ نے انہیں ڈال دیا، اور ہمیشہ کے لیے انہیں ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا۔ اور اسی طرح آپ حضرات نے 10 محرم الحرام کو نواسہ رسول، جگر گوشے علی و بطول، گلستان فاطمی کے پھول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ اور آپ کے گھر والوں کی شہادت کے واقعات بھی آپ حضرات نے سماعت فرمائے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے مد مقابل میں شیطان تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے نمرود کھڑا ہوا تھا، نمرود جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، مچھر کا اس کے لیے انتخاب فرمایا جو نمرود کی ناک میں گھس گیا، اور نمرود اس لنگڑے مچھر کی تاب نہ لا سکا اور سسک کر تڑپتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ تو آپ غور کریں تبارک و تعالیٰ نے باطل پرستوں کے ساتھ کیسا انجام فرمایا ہے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام کے بھی حالات کو ہم اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کے مد مقابل میں فرعون کھڑا ہوا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی کامیابی عطا، فرعون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دریائے خلزم میں اسے غرق کر دیا، اس کے ساتھ جتنے بھی لوگ تھے، اس کے جتنے بھی ساتھی تھے، سپاہی تھے، ان تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دریا میں غرق کر دیا۔ مجید میں فرما دیا کہ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو اور اس کی آل کو دریا میں غرق فرما دیا۔ اور اسی طرح آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں حق لے کر مبعوث ہوئے، حق کے جسم اطہر پر پتھروں کی بارشیں برسائی گئی، جسم مبارک خون سے لہو لہان ہو گیا، خون بہنے لگا، اور حضور پاک علیہ السلام کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، واصحابہ اکرمین الاکرمین اجمعین، اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين يجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم لهم درجات عند ربهم، صدق الله العظيم۔ قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه تعظيما وتكريما، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ تمام حمد و تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا خالق و رازق ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقائے دو جہاں تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العزت نے دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ حاضرین کرام، ابھی میں نے خطبے کے دوران قرآن مجید کی جس آیت مقدسہ کی تلاوت کرنے کے شرف حاصل کیا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بے شک وہ لوگ جو اپنی جانوں اور مالوں سے جہاد کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں اپنے جان اور مال کو قربان کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بلند درجات ہے۔ اور اگر ہم غور کریں
تو جب سے یہ دنیا بنی ہے تبھی سے حق و باطل، خیر و شر، اچھائی اور برائی کے درمیان میں سفارائی رہی ہے، لیکن یہ حقیقت مسلم ہے کہ ہمیشہ فتح و نصرت حق ہی کو حاصل رہی ہے۔ ہاں اگر کبھی وقت کے تقاضوں کے تحت باطل سرخرو ہو بھی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسا وقت لاتے ہیں کہ حق ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سر بلند ہو جاتا ہے اور باطل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نیست و نابود ہو جاتا ہے، تباہ و تاراج ہو کر رہ جاتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل کو مٹنا ہے، بے شک باطل مٹنے والی چیز ہے۔ حاضرین کرام، اگر ہم غور کریں اور سوچ سمجھ کر غور کریں گے تو یہ بات بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی کہ جب بھی فتنہ فساد نے، شر نے، برائیوں نے جس طرح سے بھی سر ابھارا، لیکن تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ ان کا انجام بھی اسی قدر ہیبتناک ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باطل پرستوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نیست و نابود کر دیا ہے، اور حق والوں کا معاملہ بالکل واضح ہے، اس لیے کہ ان کی ہر ادا، ان کی ہر حرکت اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہوتی ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ وہ جیتے ہیں تو حق کے لیے اور اپنی عزیز ترین جانوں کو قربان بھی کرتے ہیں تو اللہ کی رضا جوئی کے لیے اور حق کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کو قربان کرتے ہیں۔ اور اہل باطل جو ہمیشہ باطل پرستی میں مبتلا رہے ہیں، باطل کا جن لوگوں نے بھی ساتھ دیا ہے، ان کا انجام بھی بڑا ہیبتناک اور دردناک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا انجام فرمایا ہے۔ اگر تاریخ کے پنوں کو ہم الٹ کر دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سب سے پہلے انسان حق گو، حق پرست حضرت سیدنا ابو البشر آدم علیہ السلام ہیں، جن کے مد مقابل میں شیطان تھا جو ہر لحاظ سے آپ کو اللہ کی بارگاہ سے دور کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اللہ کی بارگاہ سے آپ کو دور رکھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کی تمام امیدوں، اس کی تمام حسرتوں، تمام آرزوؤں پر اس وقت پھانی پھر گیا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرما لیا اور انہیں بارگاہ خداوندی میں اللہ نے مقبول مقام عطا فرمایا، اور شیطان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکامی اور نامرادی کا سامنا کرنا پڑا، ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا۔ اور حاضرین کرام، حضرت نوح، حضرت لوط، حضرت صالح اور حضرت شعیب علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حق لے کر مبعوث ہوئے تھے اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے لگے، حق کی طرف بلانے لگے، تو قوموں میں جو اشر الناس تھے، جو شریر لوگ تھے، ان اللہ والوں کے پیچھے پڑ گئے، انہیں ہر طرح سے ستانے کی کوششیں کی گئی، ان کے لیے ہر طرح کی اذیتیں پیدا کرنے کی کوششیں کی گئی، لیکن حق والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا بلند مقام عطا فرمایا کہ آج ان کے نام بھی زندہ ہے، ان کے کام بھی زندہ ہے، اور ان کے کارنامے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کے لیے باقی رکھے ہیں۔ اور باطل پرستوں کے ساتھ اللہ نے ایسا انجام فرمایا، ان کے لیے ایسا دردناک عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا کہ کسی قوم پر بارش ہوئی، اتنی بارش ہوئی کہ وہ اس کی وجہ سے تباہ و تاراج ہو گئے، کوئی قوم زلزلے کی زد میں آ گئی، کسی کو طوفان کے ذریعے دفنا دیا گیا، کسی پر پتھروں کی بارشیں کی گئی، کسی قوم پر آگ کے شعلے برسائے گئے، اور کسی قوم کو زمین سمیٹ اٹھا کر واپس زمین پر انہیں پلٹ دیا گیا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے باطل پرستوں کے ساتھ ان کا عبرتناک انجام فرما دیا، اور اس طرح کی لا تعداد مثالیں ہمیں مل سکتی ہے، لیکن ان باطل پرستوں میں سے
کچھ ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے اپنے عہدوں کے بلبوتے، اپنی طاقت کے بلبوتے، اپنی فوج کے بلبوتے، اپنی حکومت کے بلبوتے اہل حق کو ستانے کی کوشش کی، انہیں مٹانے کی کوشش کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا کہ لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دنیا میں ذلت اور رسوائی میں مبتلا فرما دیا، اور آخرت میں بھی ان باطل پرستوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دردناک عذاب کو تیار کر رکھا ہے۔ حاضرین کرام، اگر آپ تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں گے تو حضرت آدم علیہ السلام کے مد مقابل میں شیطان تھا، اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے نمرود کھڑا ہوا تھا، جس نے اپنے رعب و دبدبے کے بلبوتے، اپنی شان و شوکت کے بلبوتے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو ہر طرح سے ستانے کی کوشش کی، آپ کو آگ میں بھی بھیجنے کا انتظام کیا، آپ کو اپنے وطن عزیز سے بھی نکالا گیا، لیکن دنیا اس بات کی حقیقت سے کبھی منہ نہیں پھیر سکتی، کبھی اس سے انجان نہیں ہو سکتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رکھ دیا، آپ کے کام اور کارنامے کو باقی رکھا، آپ کے مشن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج بھی باقی رکھا ہے۔ اور نمرود جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، رعب و دبدبے کے بلبوتے، اپنی حکومت کے بلبوتے ابراہیم علیہ السلام کو مٹانے کی کوشش کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک لنگڑے مچھر کا اس کے لیے انتخاب فرمایا جو نمرود کی ناک میں گھس گیا، اور نمرود اس لنگڑے مچھر کی تاب نہ لا سکا اور سسک سسک کر تڑپتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ تو آپ غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باطل پرستوں کے ساتھ کیسا انجام فرمایا ہے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام کے بھی حالات کو ہم اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کے مد مقابل میں فرعون کھڑا ہوا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی کامیابی عطا فرمائی، اور فرعون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دریائے خلزم میں اسے غرق کر دیا، اس کے ساتھ جتنے بھی لوگ تھے، اس کے جتنے بھی ساتھی تھے، سپاہی تھے، ان تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دریا میں غرق کر دیا، اور قرآن مجید میں فرما دیا کہ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو اور اس کی آل کو دریا میں غرق فرما دیا۔ اور اسی طرح آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں حق لے کر مبعوث ہوئے، حق کے ساتھ مبعوث ہوئے، تو مشرکین مکہ جو ہر اعتبار سے قوی تھے، طاقتور تھے، انہوں نے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و ستم کے بازار کو گرم کیا، آپ کو طرح طرح سے اذیتیں پہنچائی گئی، ہر طرح کی تکالیف کا سامان فراہم کیا گیا، اور دنیا کی کوئی ایسی مصیبت نہ تھی جو حضور پاک علیہ السلام نے برداشت نہ فرمائی ہو، کوئی ایسی تکلیف نہ تھی جسے حضور پاک علیہ السلام نے برداشت نہیں فرمایا ہو، حتیٰ کہ آپ کو آپ کے وطن عزیز سے بھی نکالا۔ جب طائف گئے تو آپ کے جسم اطہر پر پتھروں کی بارشیں برسائی گئی، جسم مبارک خون سے لہو لہان ہو گیا، خون بہنے لگا، اور حضور پاک علیہ السلام کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، اور جب حضور مکے سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ کو تشریف لے گئے تو وہاں پر بھی دشمنوں نے آپ کو آرام سے رہنے نہیں دیا، وہاں پر بھی آپ کی قتل کی سازشیں کی گئی، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ بدر جیسے، حنین جیسے، احد جیسے معرکے پیش آئے، اور جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق کو کامیابی عطا فرمائی، اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ صرف مختصر سے 8 سال کی مدت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو کامیابی عطا فرمائی، اور کعبہ فتح ہوا، مکہ فتح ہوا، اور حضور پاک علیہ السلام مکے میں فاتحانہ انداز میں داخل ہوئے۔ اور یہ مثالیں ہیں، لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باطل پرستوں کو ہمیشہ کے ہمیشہ کے لیے ذلت اور رسوائی کے تاریک گڑھے میں اللہ نے انہیں ڈال دیا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انہیں ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا۔ اور اسی طرح آپ حضرات نے 10 محرم الحرام کو نواسہ رسول، جگر گوشے علی و بطول، گلستان فاطمی کے پھول
رسول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ اور آپ کے گھر والوں کی شہادت کے واقعات بھی آپ حضرات نے سماعت فرمائے ہیں کہ کس طرح گلستان فاطمی کے ان معصوم پھولوں کو جس بے دردی کے ساتھ، جس بے رحمی کے ساتھ انہیں پیاس اور بھوک سے تڑپا کر، ہر طرح سے انہیں پریشان کر کر جس بے رحمی کے ساتھ انہیں مسل دیا گیا، یہ ایسا دردناک واقعہ ہے کہ جس کی مثال تاریخ عالم میں ملنا دشوار ہے، اور ایسا دردناک واقعہ ہے کہ جسے سن کر انسان تو کیا فرشتوں کے دل بھی دہل جایا کرتے ہیں۔ لیکن حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے اس صبر پر قربان جائیں، آپ کے صبر و استقامت پر قربان جائیں، آپ کے گھر والوں کی شہادت پر قربان جائیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور آپ کے گھر والوں کے پائے استقامت میں ذرا بھی جنبش پیدا نہیں ہوئی، اور وہ لوگ حق کے ساتھ ڈٹے رہے، جس حق کو لے کر آئے تھے اس حق کے ساتھ ڈٹے رہے، حق کے ساتھ کھڑے رہے، حتیٰ کہ اپنی جانوں کو بھی قربان کر دیا۔ اور وہ ایسے عظیم الشان افراد ہیں، ایسی عظیم الشان شخصیتیں ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے اپنی جانوں کو قربان کر دیا، اپنے اہل و عیال کو قربان کر دیا، اور جس پیغام کو لے کر اٹھے تھے آج بھی وہ پیغام زندہ ہے، ان کے گھر کا بچہ زندہ ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کا پیغام زندہ ہے، اور کیوں نہ زندہ ہو؟ اس لیے کہ یہ نوری قافلہ نور حق سے منسلک ہے، اور اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے اس موقع پر کیا خوب کہا تھا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور اور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ حاضرین کرام، امام حسین رضی اللہ عنہ کی جو شہادت ہوئی، آپ کے اہل خاندان کو، آپ کے معصوم بچوں کو جو شہید کر دیا گیا، حاضرین کرام تاریخ اس بات پر بھی گواہی دے رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان گلستان فاطمی کے پھولوں کو مسلنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دردناک انجام تک پہنچا دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ تو شہید ہو گئے، آپ کے گھر والے بھی شہید ہو گئے، لیکن آپ کی یہ شہادتیں یزید کے لیے مرگ بن گئی تھی۔ اسی لیے تو شاعر نے کیا خوب کہا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا مختصر سا ہی عرصہ گزرا تھا کہ یزید پلید ایک ایسی مہلک بیماری میں مبتلا ہوا کہ اس کے حلق سے کھانے کا ایک دانہ تو گزرنا بہت دور کی بات ہے، پانی کا ایک خطرہ بھی گزرنا نوکیلے تیر کے گزرنے سے زیادہ دشوار تھا، نوکیلے تیر کے گزرنے سے زیادہ مشکل تھا۔ اور وہ اسی حالت میں بڑی قسم پرسی کے عالم میں تڑپ کر اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ جب اس کا آخری وقت آیا تو لوگوں نے مشورہ دیا کہ تمہارے جانے کے بعد پھر خلافت کے معاملے میں لڑائی جھگڑا ہوگا، بحث و تکرار ہوگی، لہٰذا اس کے حواریوں نے مشورہ دیا کہ تم اپنے بیٹے کو اپنا خلیفہ بنا لو، اپنا جانشین بنا لو، اور اپنے بیٹے کو اپنے جانشین بنانے کا اعلان کر دو۔ چنانچہ اس نے جب اپنے بیٹے کو بلایا اور خلافت کی باغ دوڑ سنبھالنے کے لیے کہا اور اس تخت شاہی پر بیٹھنے کے لیے کہا، تو وہ بیٹا حضرات اہل بیت اطہار کا محب تھا، اہل بیت اطہار سے محبت رکھنے والا تھا، اس کے دل میں اہل بیت اطہار کی محبت بھری ہوئی تھی۔ اس نے کہا کہ ایسی بادشاہت، ایسا تخت مجھے نہیں چاہیے جس کی بنیاد اہل بیت اطہار کے خون ناحق پر رکھی ہوئی ہے۔ یہ کہتے ہوئے یزید کا بیٹا اپنے باپ کو ایک لات مارتا ہے اور وہاں سے واپس چلا جاتا ہے، اور یزید اسی قسم پرسی کے عالم میں دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ حاضرین کرام، روایات سے پتہ چلتا ہے کہ مرگ یزید کے بعد مختار ثقفی نامی ایک شخص محض اقتدار حاصل کرنے کے لیے انتقام حسین کا نعرہ بلند کرتا ہے اور کوفہ پر قبضہ کر لیتا ہے۔ قبضہ کرنے کے بعد گلی گھروں میں اور گلی کوچوں میں ڈھونڈ کر قاتلین حسین کو وہ تلاش کرتا ہے اور انہیں پکڑتا ہے۔ پکڑنے کے بعد ان کے قتل کا حکم بھی جاری فرما دیتا ہے۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے جب خولی کو اس کے دربار میں پیش کیا جاتا ہے، شمر
عمر لعین کو پیش کیا جاتا ہے تو اس نے اس کے لیے دردناک موت کا حکم دے دیا. اور اسی طرح ننھے معصوم علی اصغر کو جس نے شہید کیا تھا، حرملہ بن کاہل کو جب دربار مختار میں پیش کیا جاتا ہے، اور جب دربار مختار میں حرملہ بن کاہل کو لایا جاتا ہے، اور جیسے ہی حرملہ بن کاہل پر مختار ثقفی کی نظر پڑتی ہے تو اس کے آتش غضب میں اور بھی اضافہ ہو جاتا ہے. اس نے حکم دیا کہ اس کے نوجوان بیٹے کو پکڑ کر لایا جائے. جب نوجوان بیٹے کو پکڑ کر لایا جاتا ہے تو باپ کے سامنے اس نوجوان بیٹے کو قتل کرنے کا حکم دیا، اور ادھر حرملہ بن کاہل بار بار عرض کر رہا تھا، التجائیں کر رہا تھا کہ ہم ابن زیاد کے حکم پر مجبور تھے، لیکن مختار ثقفی نے اس کی ایک نہ سنی اور اس کے سامنے اس کے نوجوان بیٹے کو قتل کروا دیا. جب بیٹے کی لاش تڑپ رہی تھی تو حرملہ بن کاہل زار و قطار رونے لگا تو مختار ثقفی نے کہا کہ ذرا اس وقت کو یاد کر کہ جب تیرا تیر ننھے معصوم علی اصغر کے حلق سے چیرتے ہوئے امام عالی مقام کے بازو میں پیوست ہو گیا تھا. وہ ننھا معصوم پیاس کے بجائے خون سے سیراب ہوا تھا، تو اس وقت امام حسین کے دل پر کیا گزری ہوگی، ذرا اس وقت کو یاد کر. آج تو جب اپنے بیٹے کی لاش کو تڑپتا ہوا دیکھ رہا ہے تو زار و قطار رو رہا ہے. کیا تجھے اہل بیت اطہار پر رحم نہیں آیا؟ امام حسین رضی اللہ عنہ کے ننھے معصوم پر رحم نہیں آیا؟ تو نے اس پر کیسے تیر چلوایا؟ یہ کہتے ہوئے مختار ثقفی نے اس کے حکم، اس کے موت کا بھی، اس کے قتل کا بھی حکم جاری فرما دیا، اور اس طرح حرملہ بن کاہل کو بھی قتل کر دیا گیا. اور ادھر مختار ثقفی کے جو فوجی تھے، جو کمانڈر تھے، ان کے ساتھ یزیدیوں کی فوج کی لڑائی ہوتی ہے، گھماسان کی لڑائی ہوتی ہے، اور اس میں اس یزیدی فوجیوں کو شکست ہوتی ہے، اور مختار ثقفی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی. لیکن حاضرین کرام، تاریخ میں آتا ہے کہ مختار ثقفی نے اس نیکی کو اپنے پاس سنبھال کر نہیں رکھ سکا. آخر میں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور ہمیشہ کے لیے ذلیل اور رسوا ہو گیا. لیکن تاریخ یہاں پر بتلاتی ہے کہ جتنے لوگ بھی امام حسین رضی اللہ عنہ اور آپ کے گھر والوں کی شہادت کے موقع پر کربلا کے میدان میں جمع تھے، جتنے یزیدی جمع تھے، ان تمام کے تمام کو مختار ثقفی نے قتل کر دیا اور اس دنیا سے انہیں دوسری دنیا کی طرف، دار فانی کی طرف انہیں رخصت فرما دیا. لیکن حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالی یہاں پر قرآن مجید میں فرما رہا ہے کہ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے عقل رکھنے والوں، ان واقعات کو دیکھ کر عبرت حاصل کرو. ذرا غور تو کرو کہ شیطان حضرت آدم کو مٹانے کے لیے چلا تھا اور خود ہی مٹ گیا. فرعون موسیٰ علیہ السلام کو مٹانے کے لیے چلا تھا، وہ خود ہی مٹ گیا. اور نمرود ابراہیم علیہ السلام کو مٹانے کے لیے چلا تھا، وہ خود ہی مٹ گیا. ابو جہل، عتبہ اور شیبہ پیارے آقا کو مٹانے کے لیے نعوذ باللہ چلے تھے، وہ خود ہی تباہ و تاراج ہو گئے. اور یزید پلید امام عالی مقام کو مٹانے کے لیے چلا تھا، وہ خود ہی مٹ گیا. تو تاریخ یہاں پر بتلا رہی ہے کہ اہل حق سے ٹکرانے والوں کا انجام اللہ تبارک و تعالی بڑا دردناک فرماتا ہے، بڑا ہیبتناک فرماتا ہے. اگر کبھی طاقت کے بل بوتے اہل باطل سرخرو ہو بھی جائے تو اللہ تبارک و تعالی ایسا وقت لاتے ہیں، ایسا موڑ لاتے ہیں کہ اہل باطل ہمیشہ کے لیے نیست و نابود ہو جاتے ہیں، اور اہل حق کو اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ کے لیے کامیابی عطا فرماتا ہے. اور آج ہم بھی ایسے بڑے نازک دور سے گزر رہے ہیں کہ آپ حضرات خود اخبارات میں خبروں کو دیکھ رہے ہیں کہ ہریانہ کی ایک مسجد میں امام کو گولی مار کر شہید کر دیا گیا، اور ممبئی ایکسپریس ٹرین میں 3 مسلمانوں کو گولی مار کر شہید کر دیا گیا. چاہے اتر پردیش ہو، مدھیہ پردیش ہو، گجرات ہو، کئی ایسے ہمارے ہندوستان کے علاقے ہیں کہ جہاں پر مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، انہیں اپنی بربریت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، مسلمانوں کے جان، مال اور عزت و آبرو کو لوٹا جا رہا ہے، انہیں ہر طرح سے اذیتیں پہنچائی جا رہی ہیں. لیکن حاضرین کرام، آج اللہ تبارک و تعالی ہمیں پھر موقع عطا فرما رہے ہیں کہ تم حق کے ساتھ جڑ جاؤ، حق کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، حق کے ساتھ ڈٹ کر
کھڑے ہو جاؤ تو پھر اللہ تبارک و تعالی وہ وقت لا سکتا ہے کہ جنگ بدر میں 313 مسلمان جن کے پاس مکمل ہتھیار بھی موجود نہ تھے اور سامنے 1000 کا جری لشکر ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان 313 مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی۔ 1000 جری لشکر پر اللہ تبارک و تعالی نے کامیابی عطا فرمائی۔ اور اسی طرح حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے واقعات کو اٹھا کر آپ دیکھیں گے تو 72 نفوس قدسیہ ہیں اور ان کے سامنے یزیدی فوج کی تعداد 20,000 کی ہے، لیکن یہ اللہ والے، حضور سے سچی محبت کرنے والے، دین کے لیے اپنی جانوں کو قربان کرنے والے یزیدیوں کے سامنے ڈٹے رہے اور 20,000 کی جری فوج کا مقابلہ فرمایا تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ایسی کامیابی عطا فرمائی کہ رہتی دنیا تک کے لیے، صبح قیامت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے کاموں کو، ان کے کارناموں کو، ان کے ناموں کو اللہ تبارک و تعالی نے زندہ جاوید بنا دیا۔ اور آج بھی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا مشن جاری ہے، آج بھی آپ کا پیغام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے باقی رکھا ہے۔ اور ذرا کربلا کے میدان پر نظر ڈال کر دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ کربلا کے میدان کا ایک ایک کنکر، وہاں کا ایک ایک ذرہ، امام عالی مقام کے خون کا ایک ایک خطرہ، آپ کے خانوادے کے خون کا ایک ایک خطرہ اور آپ کے جانثاروں کے خون کا ایک ایک خطرہ آج ہمیں پکار پکار کر یہی پیغام دے رہا ہے کہ اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کے نام پر اپنی جانوں کو قربان کرنے والوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا نعرہ بلند کرنے والوں، آج اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں موقع عطا فرمایا ہے، تم بھی حق کے ساتھ جڑ جاؤ، حق کے ساتھ منسلک ہو جاؤ، دین کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ اور جو خوشخبری اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمائی کہ ان الذین یجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم لہم درجات عند ربہم، کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں اپنی جانوں سے جہاد کرتے ہیں، اپنے مالوں سے جہاد کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس، ان کے پروردگار کے پاس ان کے لیے بلند درجات ہے۔ اگر کوئی بندہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس کے حبیب کی رضا مندی کے لیے اپنے دل میں دین کی محبت کا جذبہ پیدا کر لیتا ہے، دین کی حفاظت کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، شریعت کی حفاظت کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایسے ہی اجر و ثواب عطا فرمائیں گے اور اللہ تبارک و تعالی رہتی دنیا تک کے لیے اس کے نام کو بھی باقی رکھیں گے، اس کے کام کو بھی باقی رکھیں گے، اس کے کارناموں کو بھی اللہ تبارک و تعالی باقی رکھیں گے۔ اور یاد رکھیں کہ اگر آج ہم نے حق کا ساتھ نہیں دیا، حق کے ساتھ اگر آج ہم منسلک نہیں ہوئے تو یاد رکھیں کہ آنے والے وقتوں میں کوئی ہمارا نام تک لینے والا نہیں ہوگا۔ آج ہماری حالتیں یہ ہیں کہ کئی مقامات پر مسلمانوں کی جانوں کو قربان کیا جا رہا ہے، ان کے کاروبار کو تباہ و تاراج کیا جا رہا ہے، ان کی بچیوں کی عصمتیں لوٹی جا رہی ہے، لیکن آج ہم مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں اس کا کوئی درد تک نہیں ہے اور اس درد کا کوئی احساس تک ہمارے دلوں میں نہیں ہے۔ اور اسی لیے تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا کہ اگر کسی مسلمان کو تکلیف میں دیکھ کر دوسرے کسی مسلمان کے دل میں اس کی تکلیف کا احساس پیدا نہیں ہو، اس کے درد کا احساس پیدا نہیں ہوتا تو اس مسلمان کو چاہیے کہ اپنے دل میں جھانک کر دیکھے کہ اس کے دل میں اس کا ایمان موجود ہے یا نہیں، اس کے دل سے اس کا ایمان نکل گیا ہے یا اس کے اندر باقی ایمان موجود ہے یا نہیں۔ تو حاضرین کرام اس حدیث پاک پر غور کریں گے تو ہماری روح کانپ جائے گی کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا کہ اگر کسی مصیبت زدہ شخص کو دیکھتے ہوئے تمہارے دل میں اس کی تکلیف کا احساس پیدا نہیں ہوتا تو سمجھ لو کہ تمہارے دل سے تمہارا ایمان نکل چکا ہے، تمہارے دل سے تمہاری ایمانی حرارت ختم ہو چکی ہے، ایمانی کیفیت ختم ہو چکی ہے، ایمانی جذبہ ختم ہو چکا ہے۔ تو حاضرین کرام آج جو دنیا بھر میں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے اور ان کو تباہ و تاراج کیا جا رہا ہے، ان کے مالوں کا نقصان ہو رہا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ان کی تکلیف کا احساس اپنے دلوں میں پیدا کریں، ان کے
درد کا احساس اپنے دلوں میں پیدا کریں، اور اگر کچھ نہیں کر سکتے تو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا تو کریں۔ اور پیارے آقا نے جس طرح فرما دیا کہ دعا مومن کے لیے ہتھیار ہے، یہ ہمارا بہترین ہتھیار دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے قرار دیا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس ہتھیار کو ذریعہ بنائیں، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھائیں اور ان مسلمانوں کے لیے دعا کریں جن پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، جن کے مکانوں کو توڑا پھوڑا جا رہا ہے، جن کے کاروباروں کو تباہ و تاراج کیا جا رہا ہے۔ اگر ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے تو یقین جانیں کہ ہم حضور کے امتی کہلانے کے قابل نہیں ہیں۔ وہ کریم آقا ایسے رحم کرنے والے کہ پڑوس میں کسی یہودی کے گھر میں بچے کے رونے کی بھی آواز آتی تو میرے پیارے آقا بے چین اور بے قرار ہو جایا کرتے اور جا کر دریافت کرتے کہ تمہیں کسی چیز کی تکلیف ہے کیا، کوئی تمہارے پاس تکلیف ہے، تمہارا بچہ کس وجہ سے رو رہا ہے۔ حضور اس کی تکلیف کو دریافت فرماتے۔ ہم اس کریم آقا کی امتی ہیں، اس رحم کرنے والے آقا کی امتی ہیں، اس کرم نوازی کرنے والا آقا کی امتی ہیں۔ اگر ہمارے دلوں میں دوسروں کی تکلیف کا احساس پیدا نہیں ہوگا تو پھر ہم امتی کہلانے کے قابل نہیں ہیں، ہم مسلمان کہلانے کے قابل نہیں ہیں۔ حاضرین کرام، آج وقت کا تقاضا ہے کہ ہم اتحاد کی طاقت کو اپنائیں، آپس میں ایک دوسرے کی طاقت بننے کی کوشش کریں، ایک دوسرے کا سہارا بننے کی کوشش کریں۔ لیکن افسوس کا معاملہ یہ ہے کہ آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی جان لینے کی کوشش کر رہا ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی کے مال پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کی جائیداد پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آج اگر ہماری یہ حالتیں ہوں گی، آج اگر ہمارے یہ معاملات ہوں گے، یہ کیفیتیں ہوں گی تو بھلا بتلائیں کہ ہم کس طرح کامیاب ہو سکتے ہیں، کس طرح ہم دین کی حفاظت کر سکتے ہیں، کس طرح آج ہم شریعت کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ تو آج وقت کا تقاضا یہی ہے، وقت ہمیں پکار کر یہی پیغام دے رہا ہے، اٹھو اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر ایک پلیٹ فارم پر آ کر کھڑے ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ، ایک دوسرے کے طاقت بننے والے بن جاؤ، ایک دوسرے کا سہارا بننے والے بن جاؤ گے تو یقین جانو کہ کوئی تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وہ 313 مسلمان جو بدر کے میدان میں تھے، ان کی ایمانی حرارت کا یہ عالم تھا، آپسی محبت کا یہ عالم تھا، آپسی تعلقات کی مضبوطی کا یہ عالم تھا کہ 1000 کے جری لشکر پر اللہ تبارک و تعالی نے انہیں کامیابی عطا فرمائی۔ اور آج ہم کروڑوں کی تعداد میں ہونے کے باوجود بھی چھوٹی چھوٹی قومیں آج ہمیں آنکھیں دکھانے کی کوشش کر رہی ہیں، آج ہمیں ہماری جان مال کو لوٹنے کی کوشش کر رہی ہے، ہمارے کاروبار کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ تو حاضرین کرام، اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے اندر اتحاد ختم ہو چکا ہے، آپسی محبت ختم ہو چکی ہے، آپسی تعلقات ختم ہو چکے ہیں۔ آج وقت کا تقاضا یہی ہے کہ ان باطل پرستوں سے مقابلہ کرنا ہے، دین کی حفاظت کرنا ہے، شریعت کی حفاظت کرنا ہے تو ہمیں ایک پلیٹ فارم پر آ کر کھڑے ہونے کی ضرورت ہے، اور خود سب سے پہلے اپنے آپ کو شریعت کا پابند بنانے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم شریعت کے پابند نہیں بنیں گے، دوسروں پر انگلی اٹھاتے پھریں گے تو پھر حاضرین کرام ہم دین کی کوئی خدمت نہیں کر پائیں گے، شریعت کی کوئی حفاظت نہیں کر پائیں گے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح فرما دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جس طرح فرما دیا کہ لکم دینکم ولی دین، کہ تمہارا دین تمہارے ساتھ، میرا دین میرے ساتھ۔ اگرچہ کہ یہ حکم کفار و مشرکین کے لیے تھا، لیکن آج ہمارے معاملات یہ ہے کہ ہمارے اندر بے شمار خرابیاں موجود ہیں، خامیاں موجود ہیں، کمزوریاں موجود ہیں۔ اس کے باوجود ہماری حالتیں یہ ہیں کہ ہم آج دوسروں پر انگلی اٹھاتے ہوئے نظر آتے ہیں، دوسروں پر نقطہ چینی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، دوسروں کے اندر کمزوریاں ڈھونڈتے ہوئے نظر آتے ہیں، دوسروں کا مذاق اڑاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حاضرین کرام، عقل مند انسان وہی ہے جو اپنے آپ کی اصلاح کرتا ہے، اپنی کمزوریوں کو دور کرتا ہے، دوسروں پر انگلی اٹھانے کے بجائے اپنے اندر جو خامیاں ہیں اسے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہی اسلامی تعلیمات ہے۔ اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے، اور قرآن مجید میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے
نے یہی حکم فرمایا کہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، کہ آپس میں تم متحد ہو جاؤ، متفق ہو جاؤ، ایک پلیٹ فارم پر آ کر کھڑے ہو جاؤ، ورنہ ایسا نہ ہو کہ تمہارے اندر تفرقہ ڈال دیا جائے، تمہارے اندر محبت کو ختم کر دیا جائے اور دشمنیوں کو پیدا کر دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہمیں یہی پیغام دے رہا ہے، اور آج وقت کا تقاضا یہی ہے کہ ہم آپس میں متحد ہو جائیں، ایک دوسرے کا سپورٹ کرنے والے ہو جائیں، ایک دوسرے کا سہارا بننے والے ہو جائیں، اور سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم شریعت کے پابند بننے کی کوشش کریں، اور سب سے پہلے اپنے اندر سدھار لانے کی کوشش کریں، اپنے گھروں میں دینی ماحول پیدا کرنے کی کوشش کریں، خود بھی شریعت کے پابند بنیں، اپنے گھر والوں کو بھی شریعت کا پابند بنائیں گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے ہماری آنے والی نسلوں میں بھی برکت عطا فرمائے گا، ہماری زندگیوں میں بھی برکت عطا فرمائے گا، ہمارے کاروبار میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا۔ اور یاد رکھیں کہ جو قوم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ اگر کوئی اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے مدد عطا فرماتا ہے، اس کو بدلنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی عطا فرماتا ہے، لیکن جو اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتا تو پھر اللہ کو بھی اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اور یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کنتم خیر امت اخرجت للناس کا اعزاز اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، بہترین امت کا لقب اللہ نے عطا فرمایا، کیسی امت جو برائیوں سے روکنے والی ہے، بھلائیوں کا حکم دینے والی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے اندر ان صفات کو پیدا کریں، ان کوالٹیز کو اپنے اندر پیدا کریں، اور کامل طور پر شریعت کے پابند ہو جائیں، دین کی حفاظت کرنے والے ہو جائیں۔ آخر میں دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا جو کچھ سنا گیا اس پر اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ساری زندگی اللہ تبارک و تعالی شریعت مطہرہ پر عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔